السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے توکل کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھے توکل کہتے کس کو ہیں۔ توکل عربی لفظ ہے، وکالت سے مشتق ہے۔ اس کا مادہ جو آتا ہے وکالت آتا ہے، اور وکالت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے کام بنانے کو وکالت کہتے ہیں۔ کسی کے کام بنانے کو آپ عدالتوں میں دیکھے ہیں، جج ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے دو طرفین سے دو وکیل منتخب کیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اب اس کا ایک وکیل ہے، اب اس کی وکالت کر رہا ہے۔ اب وکالت کے درمیان جو وہ کیس لڑ رہا ہے، اس آدمی کو چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرے گا وکیل کرے گا، جو ثبوت پیش کرے گا وکیل پیش کرے گا، چونکہ یہ اس کا وکیل بن گیا ہے۔ اب اسے کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، جب تک قاضی یا جج جو ہے اس کو عدالت میں کھٹیری میں حاضر ہونے کی اجازت نہ دے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا کے ادنا سے ادنا وکیل کے سامنے جس کی وکالت وکیل کر رہا ہے، وہ آدمی وکیل کے سامنے یا قاضی یا جج کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کہے گا، جو کرے گا وہ وکیل کرے گا۔ تو میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے بڑا کوئی ہمارا وکیل نہیں ہے۔ سب کا وکیل اللہ ہے، سب کے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو ہم اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، وہی وکیل حقیقی ہے۔ کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہیں، کاموں کو بنانے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملتی ہے کہ تم دعا مانگو، یہ دعائیں پڑھو صبح و شام۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ بھائی، کسی نے کیا اچھی تعریف کی ہے توکل کی تعریف۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے لفظی لغوی تعریف کی ہے۔ کسی صوفی نے تعریف کی ہے توکل، پوچھنے پر پوچھا کہ مت توکل کیا چیز ہے، توکل کہتے کس کو ہیں؟ تو وہ صوفی صاحب جو ہے تعریف کرتے ہیں، التوکل هو اظہار العجز والاعتماد علی المتوکل علیہ، کہ اپنی عاجزی کو ظاہر کر دینا، کہ میں بے بس ہو جانا، کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ والاعتماد علی المتوکل علیہ، اور جس پر بھروسہ کیا جا رہا، جس پر بھروسہ کرنے کے لائق ہے اس پر بھروسہ کرنا، اس پر مضبوط بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے۔ کہ ہم اسباب کو ضرور اختیار کریں، مگر ان اسباب پہ بھروسہ نہ رکھیں، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کریں۔
اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کرنے پر آتے ہیں تو بغیر سبب کے کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اگر کرنے پر نہ آئے تو سبب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے کہ تو چاہے چھری میں کاٹنے کی طاقت تھی؟ نہیں تھی، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ کیا آگ میں جلانے کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں، جلاتی ہے آگ، تو کیا ابراہیم کو جلائی؟ نہیں جلائی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آدمی اسباب اختیار کرتا ہے۔ ملازمین، کوئی ملازم ہے، مسجد میں مؤذن ہے، مسجد میں امام ہے، مسجد میں خطیب ہے، یا کسی آفس میں نوکری کرتا ہے، یا جو ہے کسی کارخانے میں وہ ملازمت کرتا ہے، کسی بھی کوئی جو ملازمت کرتا ہے، اب وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ بھئی میں جاؤں گا تو میرا گھر چلے گا، میں جاؤں گا آفس جاؤں گا تو مجھے پیسہ آئے گا، اور جو ہے اگر وہ نکال دے گا تو میں جو ہے بھوکا مر جاؤں گا۔ اگر یہ اسے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور دل میں وہ بٹھا لیتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شرک کے قریب اس کو لے کر چلے جائے گا، شرک کے مترادف، یہ شرک کے مترادف ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے ذمہ داری روزی روٹی کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ارے زمین پر رینگنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو۔ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ اسباب اختیار ضرور کرے، آپ ملازمت کریں، آپ نوکریاں کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آپ اسباب اختیار نہیں کریں، اللہ 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 بولیں گے تو نہیں آگا۔ دنیا دارالاسباب ہے، ہاں، لیکن اس اسباب کی وجہ سے جو ہے آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہی اسباب میرے خالق ہیں، یہی اسباب میرے رازق ہیں۔ نہیں، اسباب ضرور اختیار کریں۔ کیا آپ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کیسے کی؟ ہاں، کتابوں میں واقعہ آتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، آپ واقعہ جانتے ہوں گے کہ والدہ نے کیا کیا، مصلے کے بازو کھٹوری میں شکر یا میٹھی کوئی چیز رکھ دیتی اور یہ نماز پڑھتے فوراً جو ہے وہاں پر مٹھائی پاتے۔ یہ ایک دن جو ہے بازار چلی گئی اور آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ بچے جو ہے مصلی بچھا کر جو ہے مٹھائی کھانے لگے، فوراً بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا ارے آج تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ تو والدہ نے دیکھا کہ بچہ مٹھائی کھا رہا ہے، تو بیٹا پوچھا، بیٹا یہ مٹھائی کہاں سے دستیاب ہوئی؟ کہا کہ بھائی امی جان، جیسے پہلے روزانہ جیسے مجھے میسر ہوتی تھی، دستیاب ہوتی تھی، آج بھی ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ آج میرا کام تمام ہو گیا، آج میرا کام مکمل ہو گیا، اب میری اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے میرے اللہ، اس بندے کی اس میرے بچے کی تو نے تربیت کر لی، اللہ اسی تربیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ساری دنیا مل کر آپ کو کھلانا چاہے اور اللہ نہ کھلانا چاہے، آپ کو کوئی کھلا نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل کر آپ کو جو ہے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ پہنچانا چاہے، ہرگز آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ کے منہیات سے رک جائے، اللہ کے احکامات کو بجا لائے، دیکھیں آپ کے اندر ایمان کی طاقت کیسے پیدا ہوئی۔ تو بہرحال توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، میری ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ کیا تم نے
کیا صحابہ کے واقعات ہم نے نہیں پڑھا؟ ارے سمندر میں ڈبونے کی طاقت ہے، اگر ڈبونے کی طاقت ہوتی حقیقت میں سمندر میں ڈبونے کی طاقت ہوتی تو صحابہ کیوں جو ہے سمندر پار کر دیے؟ جنگلوں سے جو ہے وہ کسی درندے کا چرندے کا خوف انہوں نے نہیں کھایا، جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو صحابہ کے اندر وہ توکل، وہ ایمانی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ تو الغرض میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اسباب ضرور اختیار کریں، اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن سب سے پہلے اسباب اختیار کرنے سے پہلے اپنے رب سے اپنا کنیکشن، اپنا تعلق درست کریں۔ بھائی اسباب پیدا کرنے والے اللہ آپ ہیں، اور اس میں تاثیر بھی پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، نماز پڑھنے کے بعد جب بیمار ہو جائیں نماز پڑھیں، دعا مانگیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ کوئی حاجت پیش آئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر اس کے بارے میں جو ہے کوشش کریں۔ صحابہ فرماتے تھے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ یہ کوشش ہماری طرف سے ہے، اور کام بنانا اور بھروسہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ ہی کام بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی توکل نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔